اچھا پھر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں اکثر احادیث صحیح ہیں، لیکن بعض احادیث ضعیف سند کے ساتھ بھی ہیں اس کے اندر۔ اچھا بعض باتیں اس کے اندر ایسی بھی ہیں جس کو جو کہ خلاف یعنی دیگر احادیث میں جو آیا اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، تو ہم بالکل ایسے ہی لے لیں اس کو۔ اس پہ میں کیونکہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس میں کیونکہ یہ ہماری محفل صوفیانہ نہیں ہے، یعنی اس ٹاپک کے لیے نہیں ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ فضیلت کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کتاب میں آ جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ اس کا ایک خاص ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کو مطلقاً اس کو نہیں لے سکتے، یعنی اس کو چھان پھٹک کر کے لینا پڑے گا۔ بخاری شریف کے بھی ہر حدیث کو ہم اپنے معمول پہ نہیں لیتے، بلکہ بعض اس میں منسوخ ہے، بعض احادیث اس کے اندر جو ہے نا منسوخ ہے، بعض ایسے ہیں جو خلاف واقعہ ہیں، کیونکہ وہ کسی کا قول ہے، وہ حدیث نہیں ہے، کسی اور شخص کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، وہ فلاں نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے، اب لکھا ہوا تو بخاری میں ہے، لیکن وہ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں لکھا، بلکہ کسی اور کا قول آ گیا۔ وہ اب کسی اور کے قول کی اور بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات اور، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کا ہے کہ پھر یہ کہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے، پھر آپ نے حدیثیں جمع کی، یاد کی، اور پھر بعد میں آپ نے کتاب لکھی، تو تقریباً 240-45 میں یہ کہیں جا کر جمع ہوئی ہوں گی احادیث۔ تو یہ 200-250 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں صحابہ کرام بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، وہ لوگ بھی تو حدیثوں پہ عمل کرتے تھے نا۔ وہ کن حدیثوں پہ عمل کرتے تھے؟ بخاری تو تھی نہیں اس وقت۔ تو ہمارے امام اعظم کا اور ہمارے دیگر بڑے بڑے ائمہ کا عمل ان روایتوں پہ تھا جو ابھی امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے ہی معاملات طے ہو چکے تھے، انہوں نے بعد میں آ کے ان کو جو کچھ ملا انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری دلیل امام بخاری سے نہیں ہوگی، ہم حنفی ہیں، ہماری دلیل ہوگی کہ امام اعظم نے کیا فرمایا، کیونکہ وہ پہلے کے ہیں۔ ہماری دلیل ہوگی امام کا قول، ہمارے امام کا قول ہماری دلیل ہے۔ امام بخاری تو بہت بعد میں آئے، وہ تو امام اعظم کے بچوں کے بچے ہیں، امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں باقی ائمہ، یہ جو ائمہ حدیث ہیں، تو ہمیں ان کی تائید کی حاجت نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، دیگر جو لوگ ہیں، ان کے اقوال کی ہمیں حنفیوں کو حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مقلد ہیں امام اعظم کے، ہم تو امام بخاری کے مقلد ہی نہیں ہے۔ ہاں بطور دلیل کے ہم ان کی بات لے لیتے ہیں کبھی، کہ دیکھو ہمارے امام کا یہ قول ہے، جیسا کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، بطور، اس کو کہتے ہیں بطور استشہاد۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ شہادت لے کر آئے کہ دیکھو یہی بات تو وہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بطور استدلال یا استشہاد۔ یہ ہماری دلیل نہیں ہے، لیس دلیلنا ھذا ولکن استدلالنا ھذا، یہ ہماری دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارا مستدل ہے۔ یہ دلیل ہونا اور ہے، مستدل ہونا اور ہے۔ یہ اہل علم کے لیے بات ہے کہ جو یعنی مقلد کے لیے دلیل ہے امام کا قول، مقلد کے لیے دلیل کیا ہے؟ امام کا قول۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جا رہے ہیں، اس شہر سے دوسرے شہر جانے کے 5 رستے ہیں، 6 رستے ہیں، آپ جس گاڑی میں بیٹھ گئے اس کا ڈرائیور ہے اور وہ پرمٹ یافتہ ہے، وہ لائسنس والا ہے، اور وہ ہوش و آواز میں رکھ کے گاڑی چلا رہا ہے، آج کل کے ماحول کے مطابق کہہ رہا ہوں۔
تو ہمیں راستے میں ہمیں نقشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اطمینان ہے کہ بھئی اپنی گاڑی پکی ہے، ڈرائیور صحیح ہے، اور جس طرح سے جا رہے ہیں یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے جانا ہے، ہم نے نہیں. چلے یہ تو روٹ ہے، ہم دیکھ بھی لیں گے. اگر ہم جہاز میں بیٹھ گئے پھر کیا کریں گے؟ پھر تو پائلٹ صاحب کے ہی جو نا پیچھے ہے نا، ہم پیچھے اس امام کے، وہ جہاں بھی دے کے جائے. اب اس پہ تو بالکل عوام کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے پیسنجرز کا پائلٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کاکپٹ میں کیا چل رہا ہے اس وقت. پائلٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا رابطہ کہاں سے ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کیوں موڑ رہا ہے ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، بریکنگ کیوں لگا رہا ہے اور تیز کیوں کر رہا ہے، کبھی ہلکا کیوں کر رہا ہے جہاز کو. اب اس سے کوئی پوچھے یار تم کہاں سے جا رہے ہو، یہ بولے گا یار پتہ نہیں کہاں سے جا رہے ہیں، بادلوں کے اوپر ہے بادلوں کے نیچے، دائیں بائیں کچھ نظر تو آ نہیں رہا کچھ. یہ ہوتا ہے مقلد. کیا ہوتا ہے؟ مقلد. اور محفل صوفیانہ کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے مرید، جو اپنے پیر کے پیچھے ایسے ہی ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہے کہاں جانا ہے. اسی لیے پکے پائلٹ ڈھونڈنے پڑتے. کچے جو ہے نا کچے پکے پائلٹ تو چلیں گے بھی نہیں اس میں. جو چھوٹا موٹا جہاز اڑاتا ہے اس کو بوئنگ نہیں دے دیں گے، بھلے وہ پائلٹ ہو لیکن چھوٹا موٹا جہاز اڑا رہا ہو اس کو بوئنگ نہیں دے دیں گے، کہیں پھینک دے گا لے جا کے، خود بھی جائے گا اس کو بھی لے جائے گا. تو اس لیے خاص طور پہ میرے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہمارے بھائی ہیں، یہ جس عالم کو آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کا پائلٹ ہوتا ہے. اگر پکا پائلٹ نہیں ہوا نا تو ایسی جگہ لے جائے گا، صحیح بتا رہا ہوں، گمراہ کر دے گا آپ کو. تو کسی مستند عالم دین اور کسی پکے سنی بالکل کٹر عاشق رسول محب اہل بیت و صحابہ، دونوں طرف سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آگے پیچھے جائیں گے یا یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت والا ہو، سیدھا سیدھا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جہاں اردو بولی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت والا ہے اور واقعی اعلیٰ حضرت والا ہے تو پھر پکا ہے، پھر صحیح ہے، یہ روٹ پکا ہے. ادھر ادھر کہیں جائیں گے تو وہ آپ کو ایک آدھی حدیث کچھ دکھا کے تو گمراہ کر دیں گے. حدیث سے دلیل اٹھانا، حدیث سے دلیل پکڑنا ائمہ کا کام ہے، عوام کا نہیں. عوام کا بالکل کام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عوام کو تو یہ نہیں پتا کہ حدیث ہوتی کیا ہے، نہیں پتا ہوتا. تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور